الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور بے شک زمانے پر میں نے تمہیں عزت عطا فرمائی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو کوئی مدد پہنچے گی۔ سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم فرما رہا ہے کہ اولاً میری نعمتوں کو یاد کرو، اور دوسرا یہ کہ اس روز کو یاد کرو جس نے یقیناً آنا ہے، جس میں ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اس کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو غلط یقین رکھتے ہیں، جو غلط خیال رکھتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ہمیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے خیالات کو چھوڑ دیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ہر انسان کے اعمال ہی کی جزا دی جائے گی۔ وہ بہت سخت دن ہوگا۔ ان چار چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس قلیل وقت میں تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کی کون کون سی نعمتیں ہوئیں؟ اگر تاریخ کا مطالبہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت بنی اسرائیل پر یہ ہوئی کہ ان میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ یہ لوگ اللہ تعالی کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم نبی کی اولاد ہو جو اللہ تعالی کا خلیل تھا، جس کا ظاہر اور باطن ایک تھا، جس نے اللہ تعالیٰ سے جو اقرار کیا اسے پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو انہوں نے اپنے سارے دنیاوی رشتے منقطع کر دیے، جن رشتوں کا انسان تحفظ کرتا ہے اور جن کے بل بوتے پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ خاندان کے ساتھ دشمنی کی، قوم کے ساتھ دشمنی کی، اور بادشاہ کے ساتھ دشمنی کی، اور ان باطل معبود جن کے سامنے ان کی قوم سجدے کرتی تھی۔ اس عمل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی سزا دینے کی کوشش کی گئی، آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، آگ بھی ایسی کہ جس کے لیے کئی روز تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ جب آگ جلائی گئی تو اس کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ انسان میلوں تک اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ حکم دیں
تو میں اس آگ کو سمندر میں پھینکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے، مجھے یہ منظور ہے، میں اس کے سامنے ہوں، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں زور سے ہوائیں چلاؤں، یہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ نے پھر فرمایا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے، میں اس میں راضی ہوں۔ پھر حضرت میکل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ حکم دیں تو میں زوردار بارش کرتا ہوں، یہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ نے پھر فرمایا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں اسی میں راضی ہوں۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا سبق تھا کہ ان کے دادا نے جب اللہ تعالیٰ کو مانا تو اس اقرار کو کس طرح پورا کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا، سوائے اس کی مرضی اور حکم کے کسی دوسری چیز کو منظور نہیں کیا، اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے عظیم انسان سے پیدا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ فرعون کو تبلیغ کرنے کے زمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت بخشی کہ ان کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ فرعون اور اس کی ساری قوم مقابلہ نہ کر سکی۔ جب انہیں حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو بتاؤ کہ تمہارا مالک اور خالق وحدہ لا شریک ہے، جس نے ساری کائنات پیدا کی، تم اس کے ایک عاجز مسکین بندے ہو، تکبر اور غرور چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کس طرح جاؤں، میری تو بیوی بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تمہارے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پہ اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر پر مارا، وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، وہ پتھر پھٹا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اس پر پھر عصا مارے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا مارا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں ایک گھاس تھی۔ فرمایا کہ اگر میں اس کو روزی دے سکتا ہوں تو میں تمہاری بیوی کا بھی خیال رکھ سکتا ہوں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں وہ انسان ہوں جو فرعون کا پہلے ہی مجرم ہوں، میں نے اس کی قوم میں سے ایک بندے کو قتل کیا ہے، میں اکیلا انسان اس بادشاہ کے ساتھ کس طرح مقابلہ کروں گا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اتنا متکبر اور اتنی طاقت والا ہے۔ اس پر انہیں حکم ہوا کہ تم یقین کرو کہ یہ سوکھی ہوئی لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جس سے تم بکریاں سنبھالتے ہو، اس کے ساتھ فرعون اور اس کی ساری سلطنت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت بخشی کہ دنیا کی سخت ترین چیز لوہا بھی ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا۔ ایسی آواز بخشی جسے سن کر پہاڑ اور پرندے تسبیح پڑھتے تھے۔ جب وہ تسبیح پڑھتے تو پرندے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ رفتار بخشی کہ مہینوں کا سفر ایک دن میں وہ طے فرماتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا اور انہیں جنوں پر حکومت دے دی گئی۔ جنوں نے بیت المقدس
تعمیر کیا۔ جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار برخاست کرنے تک ان کے پاس لانے کا دعویٰ کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک صاحب نے جنہیں کتاب کا علم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ ساری نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ نمبر بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد کم و بیش 40,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت کیا کم تھی، تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ بھی آسمان سے نازل فرمایا۔ پھر جب تم صحرائے سینا میں اترتے تو بادلوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر یہ سایہ کیا۔ تمہارے نبی علیہ السلام کی ایک ضرب سے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے پیدا کر دی گئے، جن سے تم آسانی سے سیراب ہوتے تھے۔